نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين 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 جانے جانا سید الاولین والآخرین راحت العاشقین شفیع المذنبین جانے کائنات شان کائنات آنے کائنات باعث تخلیق کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء علیہ السلام ازواج مطہرات اہل بیت اطہار وصحاب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سلاسل ارباح کے بزرگان دی میرے آقا و مولا و ماوا و ملجا وزروس السکرین ہادی دارین شیخ الجن والانس سید سلطان شاہ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ اور میرے آقا و مولا و ماوا و ملجا حضور سلطان المشائخ نظام الحق والدین محبوب الہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سند الاولیاء زبدۃ الاصفیاء سرخیل الاولیاء سیدنا و مولانا داتا علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جملہ فقراء صلحاء غرفاء علماء راسخین ہم سب حضرات کے باوجداد کی ارواح تک اور خود ہمارے صدور اور قلوب میں یا رب العالمین اس فاتحہ کا نور داخل فرما دے آمین بجا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الذي لا مانع لحكمه ولا ناقض لقضائه والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وسند الأولياء وأحبابه المعارضين لأهدائه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سارے بابا سے بلند بولو الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول وعلا علیکہ وصحابیکہ یا حبیب پھر پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول وعلا علیکہ وصحابیکہ یا حبیب اللہ پھر پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلا صحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا مظهر الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا مظهر الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا من خيره الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا من اختاره الله اللہ جل جلالہ و منوالہ و اعظم شانہ کے لیے محمد و محاسن ثنائیں جس نے ہمیں آج شب کو اس حصے میں شب کے اپنے اس محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کے لیے مجتمع فرمایا کہ جن کا نام لینے والا
رب کی سلامتی کے سمندر کا غواصی ہو جاتا ہے۔ جن کا نام لینے والا اللہ کی رحمت کے سمندر میں غوطے لگاتا ہے، جن کا نام لینے والا خدا کی رحمت کو اپنے دامن میں سمو لیتا ہے، جن کا نام لینے والا خدا کی پناہ میں آ جاتا ہے، جن کا نام لینے والا شیطان کے تسلط سے نکل جاتا ہے، جن کا نام لینے والا نحوست سے نکل جاتا ہے، جن کا نام لینے والا یبوست سے نکل جاتا ہے، جن کا نام لینے والا کفر کی ظلمتوں سے نکل کر ایمان کی روشنی میں منور ہو جاتا ہے، جن کا نام لینے والا پستی سے اٹھتا ہے اور بلندیوں سے بھی آگے نکل جاتا ہے، جن کا نام لینے والا رشک ملائکہ بن جاتا ہے، ان پر درود اور سلام ہو کہ رب نے ہمیں جن کی نسبت سے منسوب فرمایا اور جن کا ہمیں اللہ نے اس وقت نام لینے کی توفیق عطا فرمائی ہے، جن کی محبت اصل الاصول ہے، جن کی نسبت اصل الاصول ہے، جن کا تعلق اصل الاصول ہے، اگر ان کی نسبت نہ ہو تو ایمان فوت، اگر ان کا تعلق نہ ہو تو دین کا نشان باقی نہیں، اگر ان سے پیار نہ ہو تو اسلام کا تصور تک نہیں، اور اگر ان کی طرف رخ ہو تو ذرا ظلمت کا رتی برابر بھی دخل نہیں۔ جس کے کلیجے میں ان کی محبت آ جاتی ہے، اللہ اس کلیجے سے ظلمت کو نکال کے اس میں نور بھر دیا کرتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں بلا تمہید و تخیر میری عادت ہی اس طرح کی ہے، سرکار کا نام تو بس سرکار کا نام، سمجھ میں آئی ہے نہیں؟ ہمیں اعلیٰ حضرت بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پٹی بڑی غضب کی پڑھائی ہے۔ اعلیٰ حضرت بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جو جملے فرمائے ہیں نا، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، آئے یہاں تمہارے لیے، یہ صرف زبان نال نہیں کہنا، عمل نال دے سنا ہے، کہنے نال دے سنا ہے، عمل کیسے؟ بات شروع ہی سرکار کی کر دو، جب آئے سرکار کے لیے ہو تو بات بھی سرکار کی کرو، دوسری بات ہی نہ کرو، سرکار سرکار کرو۔ واللہ ولیوں کا نام لینے والا نہیں ڈوب سکتا، سرکار کا لینے والا کیسے ڈوب سکتا؟ آپ دیکھیں نا، زانی ہو تو نہیں ڈوب سکتا، میں دعوے سے کہہ رہا ہوں۔ لو جی کسی مولوی دی ماں مردی ہے، مرے، جنازہ نکلتا ہے، نکلے، وہ جو کچھ ہوندہ ہوئے، زانی ہو، شرابی ہو، پاپی ہو، چور ہو، قاتل ہو، یہ بریلی کا امام فرماتا ہے اگر اس کے من میں غوث پاک کی محبت ہو تو وہ ڈوب نہیں سکتا۔ غوث پاک تو مصطفیٰ پاک کے پتروں کا پتر ہے، تو جس کے پوتوں کی نسبت نہیں ڈوبنے دیتی، ارے اس محمد کی نسبت کیسے ڈوبنے دیتی؟ تو سمجھ آئیے نہیں آئی؟ آج چک کے بولو جنو آئیے، پھر بولو، پھر بولو، پھر بولو، پھر بولو، پھر بولو، پھر بولو، پھر بولو۔ اعلیٰ حضرت بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نور اللہ مرکزہ شریف نے اسی یبوست کو ختم کیا ہے، اسی خشکی کو ختم کیا ہے، بریلی کے امام نے اس کو پیش کیا ہے۔ یاد رکھ لو اور کان کھول کے سنو، سیدی اعلیٰ حضرت بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یبوست کا جنازہ نکال دیا اور لوگوں کے دلوں میں عشق مصطفیٰ کوٹ کوٹ کے بھر دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ صرف نماز و روزے کا نام لیا جا رہا تھا ہندوستان میں، کیا آپ نہیں جانتے؟ صرف کچھ اسلام کا نام لیا جا رہا تھا ہندوستان میں، جنت کی کہیں تصویر دکھائی جا رہی تھی، کہیں دوزخ سے ڈرایا جا رہا تھا، پر رخ جانا کی بات نہیں ہو رہی تھی، ذکر جانا نہیں تھا۔ اللہ کی عزت کی قسم غیرت احمد رضا پھڑکی اور آپ نے فرمایا نانا یہ بات نہیں چلے گی، بات تبھی بنے گی جب رخ مصطفیٰ کی بات ہو۔
میں جو بات کر رہا ہوں، آپ دیکھیں سیدی اعلیٰ حضرت بریلوی نے کیا فرمایا. آپ نے فرمایا بد صحیح. صاحب اس پہ غور کیجئے گا. یہ اگر ہمارے ملاؤں کو سمجھ میں آ جائے، خشک ملا کو جو امت کا جنہوں نے جنازہ نکالنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، انہیں سمجھ آ جائے کہ اگر عشق نہیں تو نماز تیرے منہ پہ ماری جائے گی، روزہ تیرے منہ پہ مارا جائے گا، اور اس کا ٹوٹا ہوا بھی سجدہ مقبول ہو جائے گا جس کے من میں محمد کی نہیں ایسے نہیں، کم از کم اس پورے ٹاؤن میں جائے آواز نعرہ رسالت. جتنا سینے میں زور لا دیو پاوے روح نکل جائے. موت کو ڈرتے ہو، عاشق موت سے نہیں ڈرتا. اگر جتنا روح نکلتی ہے نکلنے دو. لگاؤ زور نعرہ رسالت، اور زور نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. ایک گل ہے جی سمجھ نہیں آئی بندیاں نو. اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں بد صحیح. بد اور صحیح دا معنی جان دے اردو چ کی ہوندا ہے. اعلیٰ حضرت بریلوی نے تھپڑ مارا ہے ان کتوں کے منہ پر جو صرف اعمال کو ترجیح دیتے ہیں اور عشق کو پسے پشت ڈالتے ہیں. اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں بد صحیح، چور صحیح، مجرم و ناکارہ صحیح. اے وہ کیسا ہی صحیح ہے تو کریمہ تیرا. اس پہ سبحان اللہ ہے نکاح جواز کیا ہے؟ ہے وہ کریمہ، ہے تیرا اچھا بولو، ہے وہ کریمہ، ہے وہ کریمہ، ہے وہ کیسا ہی صحیح، ہے وہ کیسا. آپ اس مسئلے کو سمجھیں جی، پھر سمجھیں. اے وہ کیسا ہی صحیح کیوں فرمایا سیدی اعلیٰ حضرت بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نور اللہ مرکز الشریف ومتعنا اللہ تعالیٰ بے وجودہ نے. اے وہ کیسا ہی صحیح، اور فرمایا جانے دو بدی کیوں نہ ہو، مجرمی کیوں نہ ہو، ناکارہ کیوں نہ ہو. اور مجرم حضور بندہ پرور غریب نواز کے میں گھٹنوں پہ قدموں پہ ہاتھ رکھ کے آپ کو بات کرنے لگا ہوں. ایک ہوتا ہے ملزم، ایک ہوتا ہے مجرم. ملزم اس میں مفعول ہے، مجرم اس میں فاعل ہے. اعلیٰ حضرت بریلوی فرما رہے ہیں مجرم بد صحیح، چور صحیح، مجرموں ناکارہ صحیح. اور بھلے جرم کرنے والا بھی ہے، بد بھی ہے، ناکارہ ہی ہے، اگر اس کے گلے میں پٹا شہنشاہ بغداد کا ہے تو نہ وہ اس دنیا میں ڈوب سکتا ہے نہ اس دنیا میں ڈوب سکتا ہے. رضا بلکہ یہاں ہے رضا، ہے رضا یوں نہ بلک. ہائے 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 کاش اعلیٰ حضرت میرے ہتھے آ جائے، میں آپ نے تلیاں چٹا کر کے. ہے رضا. ابھی بھی میں نے پہلے بھی بات کی، یہ رات کو میں نے پرویز صاحب کی ولا کو گلی میں کھڑا کر کے یہ بولی ایک بات. ان کو میں نے کہا مجھے اس اشرف سے نفرت اس لیے ہے، اس اشرو تھانوی سے اس لیے نفرت ہے کہ اس کتے سے کسی نے سوال کیا کہ اگر حضور کی زیارت ہو جائے خواب میں تو اس کے فضائل کیا ہیں. انہیں آگے کچھ فضیلت نہیں. اور سمجھ آ رہی ہے؟ اور جنہیں اور جوانوں کالجیوں سکولیوں سمجھ آ رہی ہے؟
تم اسے دو ملا کا جھگڑا سمجھتے ہو، دو مولویوں کا جھگڑا سمجھتے ہو، یہ تو ایمان کا مسئلہ ہے۔ اور بولو یہ کس کا مسئلہ ہے؟ مرد بن کے بولو کس کا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا نہیں اگر زیارت کچھ فضیلت نہیں، کچھ کمال نہیں، کہاں وہ جو کہہ رہا ہے اگر زیارت ہو تو کچھ کمال برکت نہیں، اور کہاں بریلی کی اعلیٰ حضرت آپ فرماتے ہیں جنت نہ دے نہ دے، کہاں زیارت ہو تو کچھ برکت نہیں، کہاں جنت کو داؤ پہ لگاتے ہیں، اور فرماتے ہیں قیامت کے دن اگر جنت نہیں ملتی نہ ملے۔ یہ گل بڑی اوکھی ہے قبلہ، بڑی اوکھی ہے، یہ کوئی عاشق کر سکتا ہے، عاشق کا جہاں اور ہے۔ وہ حضرت اقبال رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کھلتے ہیں ایک خزاں میں، کھلتے ہیں دارا بھائی ادرے وہ سارے اپڑے ہیں ناصر ینصر وہ سارے جان دیں دلیلوں تے ترکیبہ سارے انوام دیاں، وہ فرماتے ہیں کھلتے ہیں ایک فضا میں دونوں کے پر مگر کرگس کا جہاں اور ہے، شاہی کا جہاں اور کرگس کا جہاں اور ہے، بریلی کے شاہی کا جہاں اور۔ بریلی کا شاہی فرما رہا ہے جنت نہ دے نہ دے، تو سمی آنکھوں نہ دے، آپ اترو ایک گل کرو نا، اتھے ہی تو میں لے آنا چاہتا ہوں اے بابا جی دیا جتیاں دے صدقہ جی میں رہ گیا نا سال ایک جیندہ اور تو پاویں میں نے دنیا کافر کتا باللہ پہ ہی آکھے، میں نے حضور کی امت کو چھوڑنا نہیں ہے عاشق بنائے بغیر۔ اس سے بڑی خوش نصیبی نہیں ہے کہ تمہارے من میں عشق رسول آ جائے، اس سے بڑی نعمت ہی کوئی نہیں ہے۔ کان کھول کے سن لو اس سے بڑی نعمت ہے اے تے تو بڑی کیڑی نعمت ہے تسی اونوں معشوق بنا بیٹھے ہو جیڑا اللہ دا محبوب ہے۔ اس سے بڑا مقام کون سا ہے کہ تم نے اپنے دل کا ناتا اس ہستی سے جوڑا جس ہستی کے ہونٹوں کی قسم رب کھاتا ہے، اور قسم رب کی جس جیسا رب کے جاننے والا کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ اس سے بڑی کوئی خوش نصیبی اور ہے؟ تو اندازہ کرے فرماتے جنت نہ دے، بولو جی پھر جنت نہ دے۔ یہ دیکھو نا اعلیٰ حضرت دیاں گلاں پتروں سمجھ جاؤ نا تو اللہ دی قسم چاہ کے میں آدھا تواڈیاں سوچاں بدل جان۔ نام بتیرے لیندے جی اعلیٰ حضرت دا سمجھنے والا کوئی جی، یہ یاد رکھنا میری گل، سارے نام لے اعلیٰ حضرت کو سمجھو۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جیڑا خدا نو وقت نبی نو وقت سمجھے وہ بندے دا پتر مومن ہی نہیں ہویا آج۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وجود مصطفیٰ سے خدا ظاہر ہوا ہے، آج چک کے آنکھوں سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مظہر بھی تم ہو مظہر بھی تم ہو، مظہر حق ہو تمہیں مظہر حق ہو تمہیں، تم میں ہے ظاہر خدا، تم پہ کروڑوں درود، تم سے خدا کا ظہور، اس سے تمہارا ظہور، لمحے یہ وہ ان ہوا، تم پہ کروڑوں درود۔ قلم پان دیتی ہے جنے گل کر کے قسم قرآن شریف دی فرماتے ہیں غایت و علت سبب بیرے جہاں تم ہو سب، بیرے ہن
دسو گل ساری پھر بولو گل ساری یہ اعلیٰ حضرت نہیں فرما رہے غایت و علت سبب بیرے جہاں تم ہو سب تم سے بنا تم بنا تم سے بنا تم بنا تم پہ کروڑوں درود اور یا رسول اللہ مغز ہو تم کیا ہو اچھا بولو پھر بولو پھر بولو کیا ہو اور میں مغز ہو تم مغز اور پوسٹ اور کون آدم پاک نوح پاک عیسیٰ پاک ابراہیم پاک علیہ السلام فرمایا مغز آپ ہے اور پوسٹ ہے پھر سنو مغز ہو تم اور پوسٹ اور ہیں باہر کے دوست کہاں سے لاؤ گے یہ دانائی کہاں سے لاؤ گے یہ عشق کہاں سے لاؤ گے یہ مشک اور خدا کی قسم جس سے مشام روح معطر ہو جاتا مغز ہو تم اور پوسٹ اور ہیں باہر کے دوست تم درون سرا تم پہ کروڑوں درود فرمایا یا رسول اللہ اگر درون سرا کوئی ذات ہے تو بھگت وہ دونوں سرا میں تیری ذات ہے میرے کلیجے کے ٹکڑوں میری آنکھوں کے تاروں اس لیے بات صرف سرکار کی ہے سرکار کے سوا کچھ نہیں سرکار پر عمل مٹو پھر اعمال کی بات کرو اعمال ضرور ہے پر پھر پہلے سرکار آپ یاد رکھ لو کان کھول کر اگر آپ کے اعمال میں رتی برابر خلل نہ ہو اور آپ کے دل میں حضور کے لیے ایک رتی برابر شک آ جائے تو تیری ساری زندگی کے خلوص والے اعمال رب تیرے منہ پر مار کے رکھ دے گا اور اگر تیرے اعمال میں نقص رہا پر تیرے دل میں ایک قطرہ محبت مصطفیٰ کا ہوا تو رب تجھے اپنی چادر میں ڈانپ کے جنت میں داخل کر اسی لیے سرکار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے ماں باپ آپ کے قدمین شریفین پر قربان ہو سبا سنابل شریف میں ایک عبارت پیش کرنے لگا ہوں آپ کے لیے اسپیشل سبا سنابل شریف میں اور یہ صرف آپ کے لیے سبا سنابل شریف کی عبارت حضرت قبلہ میر سید عبد الواحد بالگرامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جڑا ہے جو حضرت اعلیٰ بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جو ٹھوک کے فتاوی رضویات جنت حوالے جناب سب سنابل میں آپ فرماتے ہیں سرکار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے جب حضور نے پوچھا نا یہ گل بڑی قیمتی جے تو دھیان رکھیو بڑی قیمتی آج جب سرکار کریم نے پوچھا نا حضرت سیدنا صدیق اکبر سے اپنے گھر والے واسطے کیا چھوڑ کے آئے انہوں نے کہا اللہ اور اس کا رسول اب یہ بات سننا ذرا سننا کہا اللہ اور اس کا رسول کہا اتنے میں اور آپ نے سبز رنگ کی ایک کمبلی اوڑھ رکھی تھی کس نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ سبز رنگ کا کمبل اوڑھ رکھا تھا حضرت فرماتے ہیں کہ اتنے میں جبریل امی آئے انہوں نے بھی سبز کمبل اوڑھ رکھا تھا سبز کمبل اور انہوں نے اگر عرض کیا یا رسول اللہ آپ پر سلام ہو اللہ پاک ناراض ہے صدیق اکبر سے اس بات پر کہ اس نے دو نام کیوں لیے یہ سننا ہوں جو میں آگے بیان کرنے لگا ہوں ذرا دلاتے ہاتھ رکھنا کہا اللہ پاک نے ہمیں ان کی محبت میں یہ لباس پہنایا ہے آج صدیق اکبر کی محبت میں ان کا مرتبہ یہ ہے ان کا مقام یہ ہے کہ رب نے فرمایا سارے عرش کے فرشتے آسمانوں کے فرشتے آج لباس وہ پہنو جو ابو بکر نے پہنا ہوا
تو جب اس درجے کا مرتبہ ہے تو پھر ناراضگی کس بات کی؟ کہا تھوڑی خفگی فرمائی ہے اور فرمایا ابو بکر کا مرتبہ اور ہے، ساری دنیا سے جدا مرتبہ ہے، ابو بکر کا رنگ اور ہے، اس کا ڈنگ اور ہے، اس نے دو نہیں تھا بولنا، چونکہ یہ تجھ کو مجھ کو دوست سمجھتا نہیں ہے، یہ بات ہے، یہ تجھ کو اور مجھ کو جدا نہیں سمجھتا تو نام ایک ہی لے لیتا، تیرا لیتا تو میں تھا، میرا لیتا تو بولو ابو بکر ابو بکر ابو بکر ابو بکر ابو بکر ابو بکر اور توجہ سے پھر توجہ فرمائیں. اب میر سید عبد الواحد بلگرامی جڑی گل کرتے انہوں نے سنو اے گل کر کے نا حضرت سید میر عبد الواحد بلگرامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں در حقیقت فقیر کی سمجھ میں یہ آئی ہے بات. اور سنیں سید کے فرماندہ درویش آ کر کی سمجھ میں یہ بات آئی ہے کہ حضور نے پوچھا تھا گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا، تو انہوں نے جواب بھی گھر والوں کی منزلت کے متعلق دیا ہے، اپنے درجے کے مطابق نہیں دیا تھا، حالانکہ اپنا درجہ صدیق پاک کا اور ہے، اہل خانہ کا اور یہ بات لکھنے کے بعد آگے کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا ان کا اپنا حال تو یہ ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا لو وزنو ایمان ابی بکر بے ایمان جمیع امتی لرجع ایمان ابی بکر، اگر ابو بکر کے ایمان کو میری پوری امت کے ایمان کے ساتھ تولا جائے تو ابو بکر کا ایمان بھاری ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ پھر بولو پھر بولو. میں یہاں پر ایک نقطہ ضرور بیان کرتا ہوتا ہوں، وہ آپ جو ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں ان کی خدمتوں میں پیش کرنے لگا ہوں. حضور ایک طرف صدیق اکبر کی شان بیان کر رہے ہیں، دوسری طرف اپنا علم بیان فرما رہے ہیں. اچھا بولو کیا فرما رہے ہیں؟ اس لیے جب سرکار یہ بات فرما رہے ہیں پوری امت ابھی پیدا ہی نہیں ہوئی، ابھی پوری امت پیدا، بولو 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 پیدا، تو حضور فرما رہے ہیں میری پوری امت کے ایمان کے ساتھ. اس کا مطلب ہے سائیں کی نگاہ میں ساری امت کا ایمان بھی ہے، صدیق کا ایمان بھی ہے. اچھا اب یہ نقطہ ڈھونڈو، اب یہ ڈھونڈو کہ یہ ایمان پھر بھاری کیسے پڑ گیا، کس طرح بڑھ گیا. ایک عربی آتا ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 80,000 دینار پیش کرتے ہیں بارگاہ مصطفیٰ پاک میں. تھوڑی دیر کے بعد یہ اعلان ہو جاتا ہے لو وزن ایمان ابی بکر، اگر ایمان ابی بکر کو تولا جائے تو ان کا ایمان بھاری پڑ جائے گا. اور تھوڑی دیر پہلے انہوں نے 80,000 دینار لا کر دے دیے. اب اس کے بعد یہ اعلان بھی ہو گیا. قام عربی اٹھ کے کھلو گیا، کہنے لگا جی میں لیا وہاں 80,000 دینار تو میرا بھی ایمان ہے جی. فرمایا نا، فرمایا نا. کہا تو پھر نمازوں کی وجہ سے ہے؟ کہا نا. روزوں کی وجہ سے ہے؟ کہا نا. یا رسول اللہ یہ روز مریض کی عیادت کرتے ہیں اس سبب ہے؟ فرمایا نہیں. یا رسول اللہ جنازہ بھی پڑھتے ہیں ڈھونڈ ڈھونڈ کر. کہا اس مسبب سے؟ کہا نہیں. فرمایا وہ ایک راز ہے، راز جو اس کے دل میں ہے، اس راز کے سبب اس کا ایمان بھاری ہے، اس کا ایمان بھاری ہے. لو جی اے گل ہو گئی، سرکار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان ہو گئی. پھر حضرت عمر فاروق آئے. یہ تبوک کا موقع نہیں ہے اور موقع ہے.
اس میں پہلے حضرت عمر آئے ہیں، یہ دوسرے موقع کی بات کر رہا ہوں، حضرت عمر فاروق آئے، حضرت جبریل امی آئے پہلے، پھر جبریل امی پاک کی موجودگی میں حضرت عمر فاروق آئے. جیسے ہی حضرت عمر فاروق پر نظر پڑی حضرت جبریل امی کی تو کہنے لگے یا رسول اللہ اے عمر ہے نا، یا رسول اللہ اے. حضور نے فرمایا انہوں جاننا ہے؟ عرض کی تھی اے ادو دا مشہور ہویا ہے جدوں دا انہیں منافق دی توڑ لائی سی. کوئی سمجھ آ رہی جے؟ اچھا جب یہ بات ہوئی تو پھر حضرت عمر قریب آ گئے. حضرت عمر نے قریب آئے تو حضور نے فرمایا اے جبریل شان بیان کر. کس کی؟ میرے عمر کی. شان بیان کر کس کی؟ اچھا بولو، یہ میرا بھی بولو، میرے شان بیان کرو. ہاتھ جوڑ کے عرض کی تھی سونیا جے 1700 سال. کتنے؟ یہ 1700 سال میں کھلو کے شان بیان کرا اس عمر دی تو 1700 سال وچ بھی یہ دی شان بیان نہیں ہو سکتا. اچھا بولو، 1700 سال میں بھی شان بیان ہو سکتی؟ تو حضور نے فرمایا اچھا نہیں 1700 سال میں تو شان نہیں بیان. مولوی نہیں، چمی تھوڑی لئی ہے نا، یہ تھوڑیاں توجہ کھچن واسطے لئی ہے. اور میرے ہو پیارے ہو کلیجے دے ہو ٹکڑے ہو، مولوی نہیں. مولوی کہ مولوی بیان کرے تو 2 گھنٹے بعد ٹھوس بھئی ہمارا مطالعہ ختم ہو گیا ہے، دلائل مک گئے ہیں. یہ جس کو حضور فرما رہے ہیں یہ جبریل ہے، چاروں کتابیں لے کر آنے والا جبریل. تورات، انجیل، زبور، قرآن لے کر آنے والا کہہ رہا ہے مجھے شان بیان کرنے کے لیے 1700 سال بھی تھوڑے ہیں، شان عمر زیادہ. ہاتھ چک کے آنکھوں سبحان اللہ. کم از کم اتنا تو کہہ سکتے ہو نا سبحان اللہ. پھر بولو. اب ذرا ٹھہرے رہو یہی اور آگے دیکھتے جاؤ کیا ہو رہا ہے. جب یہ بات ہوئی پھر انہوں نے کہا یا رسول اللہ پر تو ایک گل دسا. حضور فرمایا دس جبریل. فرمایا اے ایک نیکی ہے ابو بکر دیاں نیکیاں وچوں. یہ عمر ایک نیکی ہے ابو بکر پاک کی نیکیوں میں سے. جے حضرت ابو بکر دی ایک نیکی بیان کرنے واسطے جبریل پاک نو 1700 سال تھوڑے نے تو پورے ابو بکر کی شان کون بیان کرے؟ کوئی سمجھ نہیں آئی یا کوئی نہیں؟ بولو نا. تو اب اگلی بات سنیں. اب ایمان بھاری. او بھائی بات کیا ہے جس سے ایمان بھاری ہے؟ کس سبب سے؟ اب وجہ بھی سن لیں. وجہ اب کس نے لکھی ہے؟ محی الدین ابن عربی رضی اللہ تعالیٰ. فتوحات مکیہ پیش کرنے لگا ہوں ابھی. فرماتے ہیں حضرت فرماتے ہیں سرکار تشریف فرمائیں قدموں میں بیٹھے ہوئے ابو بکر پاک. ابو بکر پاک قدموں میں بیٹھے ہوئے. حضور نے فرمایا دس ابو بکر تن محبت ہے؟ آگے ہے تو یہ بنی مجھ سے پیار کرتا ہے؟ انہیں کہا کرتا ہوں. حضور نے فرمایا کتنا؟ انہیں کہا تواڈے نال ہی کردا. لو ہن پھر سنو کس سے کرتے ہو؟ آگے تواڈے نال ہی کردا. حضور نے مڑ پوچھا کس سے کرتے ہو؟ کہا آپ سے. کہا اور کسی سے نہیں؟ کہا پھر سب سے کرتا ہوں جس سے آپ کرتے. کیا کہنا میں کرتا ہوں آپ سے. میں کرتا ہوں تو آپ جس سے کرتے ہو میں بھی اس سے کرتا ہوں. جس سے آپ کرتے ہو پھر میں اس سے کرتا ہوں. حضور نے فرمایا اللہ سے. جاگے ذرا. فرمایا اللہ سے. ہاتھ جوڑ کے عرض کی تھی اسی لیے کرتا ہوں کہ آپ بھی کرتے ہو. اتائی مجدد ربسانی رحمت اللہ علیہ تعالیٰ دی گل میں یاد آئی. او مکتوبات شریف میں انہوں نے فرمایا
میں اس لیے خدا کو مانتا ہوں کہ وہ میرے محمد کا خدا ہے، کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور میں نے سمجھ آئی بھئی مجدد صاحب نے یہ گل کیوں کی تھی سی، چونکہ اصل میں پیر صدیق اکبر ہے، انہاں پہلے کی تھی، انہاں پھر اچھا بولو نا پہلے کہا خدا سے بھی آپ کی وجہ سے ہے۔ حضور نے فرمایا ابو بکر وہ میرا رب ہے اللہ، کہا اسی لیے تو محبت ہے کہ وہ آپ کا رب ہے۔ ہاتھ چک کے آنکھوں سبحان اللہ۔ جب اے گل ہو گئی ہوں اگلی سنو، جب یہ بات ہوئی تو حضرت ابو بکر صدیق نے ایک بات عرض کی۔ ابن عربی فرماتے ہیں سرکار ابو بکر پاک نے عرض کی یا رسول اللہ، اللہ پہلے بھی تھا پر ملا نہیں تھا، اللہ پہلے بھی پر ملا نہیں تھا، ملا تو تب جب آپ ملے، ملا تو جب پھر بولو جب حالانکہ اللہ کو قدیمی جانتے ہیں صدیق اکبر، یہ یاد رکھنا، میں اس طرف جا نہیں رہا ہوں، وگرنہ الجواقیت والجواہر میں حضرت عبدالوہاب شعرانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تختے اٹھا کے رکھ دیے، انہوں نے وہ روایات بیان کی ہیں ایمان صدیق اکبر پر کہ الامان الحفیظ، وہ فرماتے ہیں سید المسلمین بھی صدیق اکبر ہے، اور یوم ولادت سے لے کر یوم وصال تک، تو یوم وصال سے لے کر عبدالآباد تک سارے مسلمانوں کا سید اس لیے صدیق اکبر ہے، اور ساتھ مولا علی ہے کہ یہ دونوں اس وقت بھی رب کو پہچانتے تھے جب دنیا پیدا ہوئی نہیں، لیکن پھر انہوں نے اتنا انتظار کیوں کیا؟ یہ سوال دسن میں نے چند ایڈا انتظار کیوں کیتا ہے؟ جب پہلے حضور نے فرمایا یا ابا بکر تذکر یوم یومن، ابو بکر پیارے وہ دیہڑا یاد ہی، اگوں حضور نے کچھ بھی یہ گل نہیں کی تھی، اٹھ کے کھلو کے عرض کی تھی جان قربان کرنا دیہڑا بھی یاد ہے، جو کچھ ہویا وہ بھی دیہڑا بھی یاد ہے، تو جو بچ دیہڑے دے ہویا وہ بھی حضور نے فرمایا چل پھر اٹھ کے بیان کر دے کہ یاد ہے۔ ہاتھ جوڑ کے عرض کی تھی مجھے پتہ ہے جب رب نے فرمایا تھا الستو بربکم، تو یا رسول اللہ کسے ایک نبی نے بھی یہ ہونٹ نہیں سن کھولے، تو ساریاں تو پہلے تسی فرمایا سی بلا تو ہمارا رب ہے، تو یا رسول اللہ تب بھی آپ اول تھے اب بھی آپ اول ہو۔ جبھی یہ اعلیٰ بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سب سے اول سب سے آخر ابتدا ہو تو انتہا ہو، اور تھے تمہاری خبر سب۔ اے جنہیں کوئی صرف نہ پڑھے تھوڑے غور فرمائے، آپ نے کبھی وہ ناف شریف پڑھتے ہوئے ترکیب میں آپ نے سنا ہوگا کہ ہوتی ہے کبھی کبھی مبتدا مؤخر ہوتا ہے، خبر مقدم ہوتی ہے، مبتدا کہتے ہیں جس سے ابتدا کی جائے، وہ مؤخر جسے تم ابتدا کی جائے، اور خبر مقدم، آنا خبر بعد میں، تو کبھی خبر مقدم ہوتی ہے، واہ بریلی والے عشیرہ تیری عظمت کے سلام، جن گلیوں میں تو چلتا رہا ہے ان گلی کے ذروں کو سلام، اور جس گلی میں تیرے چپل مبارک لگی ہے اس گلی دے وٹے وٹے کو سلام۔ مجھے آج سمجھ میں آئی ہے یہ شیر ربانی حضرت میاں محمد شیر محمد شرپوری، انہوں شوق چڑھیا، شوق اللہ کرے سنوں بھی چڑھ جائے، آکو پھر آکو اللہ کرے وہ جو عشق دے چلے نے وہ ہو جائیے سی، پر ساڑھے میں چھوڑیا کک نہیں دینا خوش کو مولوی، میں تم دس دیا، میں تو کلمہ پڑھ کے کہنا ہے کک نہیں ساڑھے میں رہن دیتا، یہ تو بڑی اللہ دی رحمت ہوئی ہے کہ اس ویلے بھی اللہ پاک نے سنوں جگایا ہے، کدے صورت خادم رضوی میں تو کبھی اعلیٰ حضرت بریلوی کی صورت میں، قسم خدا دی ساڑھا تے لے گئے سن، اے جناب سنوں کس دسنا سی سنوں بھئی حضور دا تھک بھی صحابہ کھادا ہے، ایمان نال دسو، یہ گلنا کرنی چاہیے ان کے لیے ایمان نال دسو،
صحابہ کرام نے حضور دا تھک مبارک کھادا کہ نہیں، منہ تے ملیا کہ نہیں، آپ دے بال مبارک تھلے نہیں ڈکن دیتے، ٹوپیاں وچ سیتے کہ نہیں، تبرکن تقسیم کیتے کہ نہیں، حضور دے ہاتھ پانی وچ ڈبوئے کہ نہیں، حضور علیہ السلام کے پانی ہاتھ مبارک سے منہ پر چھنٹے پھروائے کہ نہیں، سینوں پر حضور کے ہاتھ پھیرے کہ نہیں، ناخن مبارک اپنی قبروں میں رکھوائے کہ نہیں، حضور کے بدن کے پہ لگنے والی چادر کو 20 گنا زیادہ قیمتوں میں خریدا کہ نہیں، اچھا بولو، خریدا کہ نہیں، حضور علیہ السلام نے جڑی مبارک پر ہاتھ پھیرا، انہوں نے وہ جڑی قبر میں رکھوائی کہ نہیں، یہ گلہ تھا کون دسے ہے؟ تسی سادے ہون میں آگے منگالی بھی یہ گل کی تھی، اے جٹ جناب ایسا ان کے پتہ ابن حبان کیا ہے، ہمیں کیا پتہ محدث ابو نعیم نے کیا لکھا ہے، ہمیں کیا پتہ مصنف میں کیا لکھا ہوا ہے، ہمیں کیا پتہ مستدرک میں کیا ہے، ہمیں کیا پتہ ابن اسحاق نے کیا روایتیں لکھی ہے، اے جٹ بوٹ جنے سدھے سادے تو چڑھ گئے اسی انہاں دے ہاتھ تو انہاں سانوں ایک ہی گل ڈرو تو زختوں تو جنت کے طلبگار ہو جاؤ، اور کون منکر ہے جنت کا ہوئے تو کون دوزخ کا انکار کرتا ہے ہوئے تو کیڑا جڑا ہے وہ جڑا نماز دا انکار کرتا ہے، کون ہے وہ جڑا روزے دا انکار کرتا ہے، اور یارو 50 گلاں نماز دیاں کر کے ایک تو نماز والے دی سنا دے وہ دعائی خدا دیجئے 50 گلاں کر کے وہ ایک گل تے اس ظلم والے دی سناؤ ہے جس ظلموں دیاں قسمہ دین بنانے والا آپ بنا رہے ایڈا ظلم تے ساڑے نال نہ کرو، کوئی ایک تے یار بھی گل سناؤ، اس نے کہا تھا مجنو 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 اور مجنو 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 مشہور ہو گیا تو لیلہ بھی تو مجنو بھی تو دو میں مشہور ہو گئے تو لیلہ صاحبہ جو ہے نا وہ اس کو کسی نے کہا مجنو تھی کوئی صحیح نہیں ہے طبیعت، اس نے پھر وہ چوری تقسیم کرنا شروع کر دی، اور پھر اور جڑے مجنو سے نا اور مجنو مجنو بھی کئی سننا نہیں سمجھ آئی، اور مجنو اور جناب لے کر کہاں سے وہ اصلی مجنو تو گیا ہی نہیں تو اور مجنو کہاں سے لے کے پہنچ، وہ لیلہ نے اپنی خادمہ سے کہا، خادمہ سے پھر تو چوری ونڈ دے، وہ چوری ونڈے جناب سارے چوری لے کے ناس جان، وہ لیلہ نے پوچھا اس کو بھئی چوری لے کر چلے جاتے ہیں میرا بھی کسے پوچھے، یہ گل سمجھو تو سمجھو، آپ جنت دیا کر دے رہنے دار میں لے وہ میرا بھی کسے پوچھے، کیا بات اس نے کہا تیرا تو نام کسی نے نہیں لیا، اس نے کہا جس نے میرا نہیں لیا وہ میرا ہے بھی نہیں، جنہاں ہون تک میرا نام نہیں لیا وہ میرا